السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں پہلے مولا علی علیہ السلام سے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ جیسے کہ بنگلہ ہے، جیسے کہ علم ہے اس کے اندر، اور وہ اس کا دروازہ ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے رسول خدا سے ملنا ہوگا، مولا علی سے ملنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم راضیہ آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راضیہ آپا، کلاس کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النظر فی المصحف عبادہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ النظر فی المصحف عبادہ، یعنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ بچوں، آپ کے لیے اس حدیث کی میں تشریح کرتی ہوئی چلوں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے جو ہے ہم لوگوں کو جو خلق کیا ہے، خلقت کا جو اللہ نے مقصد رکھا ہے وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کیوں قرار دیا؟ تاکہ میرے بندے عبادت کر کے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں خلق کیا ہے۔ تو اس طرح سے عبادت تو بہت ساری چیزیں شمار ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور حج زکوٰۃ ہے، وہ 10 چیزیں آپ جانتے ہیں عبادت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں عبادت ہے، جیسے مومن سے ملاقات کرنا عبادت، مومن کو دیکھنا بھی عبادت، اور اس طرح سے جنگوں میں جانا عبادت۔ گھر میں اگر ہم خواتین کام کرتی ہیں، ہم لڑکیاں کام کرتی ہیں، تو یہ بھی ہے عبادت۔ اس طرح سے تمام کام عبادت ہے، لیکن اسی طرح سے قرآن مجید کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں دیکھیں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں کو دیکھنا عبادت نہیں کہا گیا۔ کسی بھی کتاب کو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مثلاً سائنس کی کتاب اس کو پڑھنا عبادت ہے، فارسی اور انگلش کی کتاب کو دیکھنا عبادت ہے۔ نہیں، دنیا میں جتنی بھی کتاب پائی جاتی، کسی بھی کتاب کو دیکھنا عبادت نہیں کہا گیا ہے، فقط ایک کتاب کو۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم لوگ پڑھتے اور ہم اسے پڑھتے ہیں تو عبادت ہے، لیکن پڑھنے کے علاوہ بھی اگر آپ نے بس کتاب اٹھایا اور دیکھا، یہ بھی عبادت شمار کیا گیا۔ اگر کوئی انسان کو پڑھنے کا موڈ نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ تم نے اگر کتاب اٹھائی تو میں تمہیں اس کا بھی اجر دوں گا، ثواب دوں گا۔ یہ ان کے لیے خاص طور سے کہ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہوگا، آواز بند کر دیں، آواز بند کریں آپ لوگ، آواز بند کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا ہے، وہ اس چیز سے جاہل ہے، مطلب انہیں پڑھنے نہیں آتا ہے، تو کیا وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اگر اٹھاؤ گے، اسے دیکھو گے، فقط نہیں پڑھنے آتے تو کیا ہوا میرے بندو؟ مایوس نہ ہو، اگر تم اسے اٹھا کے دیکھ لو تب بھی میں تمہیں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو بچوں، کل ہم نے بات کیا تھا سورہ فیل اور سورہ قریش کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت اور کیوں نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج جو ہے ہم اس کو پڑھنا جانیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا اگلا سورہ ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور نازل کیوں ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم پہلے جانیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تینوں سوروں کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، جو ہمارا آج کا سورہ ہے وہ ہے سورہ ہمزہ۔ کون سا سورہ ہے؟ سورہ ہمزہ، جسے کہا جاتا، جس کی پہلی آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔
اس آیت میں جو ہے کہا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کا مذاق اڑانا یا چغلی کرنا یا غیبت کرنا اسے منع کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے، جیسے ہم لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو نہیں دیکھتے حلال ہے کہ حرام، بس مال کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں اور یہ سوچتے کہ یہ مال ان کا ہمیشہ باقی رہے گا. تو مال ہمیشہ باقی نہیں رہنے والا ہے. آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ فقط کیا باقی رہنے والا ہے؟ جو آپ نے اچھے اچھے اعمال انجام دیے وہ باقی رہے گا، اور یہ مال یہیں پر جو کمایا گیا ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد کہا یہ گیا ہے کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو ہرٹ کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے. اس میں جہنم کا بھی ذکر آیا ہے. تو یہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے اس چیز کو غور کیا ہوگا، جب ہم اسکول میں جاتے ہیں، ٹیوشن میں جاتے ہیں، تو بہت سے بچے، ضرور نہیں کہ سب پڑھنے میں ایکسپرٹ ہوں، یا کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم بچوں کی صفت کیا ہوتی ہے، ہم بچوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا، کیوں تاکہ اس کو برا کہیں، اس کو چڑھائیں، اس کو مذاق اڑائیں. تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. سورہ مزہ میں ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس چیز سے ہمیں باز ہونا چاہیے. سورہ مزہ میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر چھٹے ماہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ جو انسان اس سورے کو اپنی واجب نماز میں پڑھے گا تو اس سے جو ہے فقیری دور ہوگی، مطلب فقر و فاقہ جو ہوتا ہے، یعنی انسان تنگ دست ہوتا ہے، فقیری ہوتی ہے، وہ دور ہوگی، اور روزی خود اس کے گھر پر چل کر آئے گی. روزی اس کے لیے خود راہیں ہموار کرے گی. آپ نے اکثر اوقات ایسا دیکھا کہ بہت سے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، روزی کمانے کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ کہیں جاب مل جائے، کوئی کام مل جائے، لیکن نہیں ملتا اکثر اوقات. اور ابھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اچانک نیوز آتی ہے کہ آپ کو فلاں جگہ، فلاں دفتر میں، فلاں آفس میں آپ کو جاب دے دی گئی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعمال کی بنا پر. ان سوروں کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے. تو کہا یہ گیا ہے کہ فرمائے کہ جو انسان اس سورے کو اپنے واجب نمازوں میں پڑھے گا، اس سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی دور ہوگی، اور اس کے گھر چل کر آئے گی، اس کی طرف چل کر آئے گی، اور بری موت سے نجات پائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم ممبئی میں باہر نکلتے ہیں تو روڈ پہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں انسان مر جاتا ہے، یا کہیں ٹرین سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ان تمام بری حادثات سے، بری موت سے وہ بچے گا. ٹھیک ہے، یہ سورے کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے. اس کے بعد ہم اس سورے کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پہلے کیونکہ کل ہم نے 2 سورہ پڑھا تھا، اس کی تشریح کی تھی اور وضاحت کی تھی، اس کے بارے میں کیا جانا تھا، کیا اس کے فوائد ہیں، کیوں نازل ہوا تھا، وہ ہم نے جانا تھا، لیکن اس کی ہم نے تلاوت نہیں کی تھی. سب سے پہلے ہم اس سورے کو پڑھیں گے اور پھر ہم سورہ مزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور لیکن اس سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو مخرج کچھ حروف کے بتاتے ہوئے چلوں. دیکھیے ہم نے مخرج اب تک کتنے حروف کے 3 مخرج سیکھ. زبان کا ہمارا مخرج چل رہا تھا مخرج نمبر 2. ایک بار میں پھر سے بتاتی ہوئی چلی ان لوگوں کے لیے کہ جو کلاس میں اب تک شاید سے نہیں تھے یا ابھی جلدی ایڈ ہوئے ہیں، اس لیے میں دوبارہ سے بیان کرتی ہوئی چلوں کہ عربی زبان میں ٹوٹل 28 حروف ہیں. ان کے لیے 17 مخارج ہیں، 17 مخارج ہیں. وہ 17 مخارج 3 حصے میں ڈیوائڈ ہے، 3 حصے میں بٹے ہوئے ہیں. کہاں کہاں پر ہیں وہ؟ 4 دونوں ہونٹوں میں ہیں، 3 حلق میں ہے، 10 زبان میں ہے. 4 دونوں ہونٹوں میں جو حروف ہیں، جو حروف وہاں سے ادا ہوتے کون کون سے ہیں؟ 4 یہ ہیں: با، میم، فا، واو. با دونوں ہونٹوں سے ادا، دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے باہری حصے سے. فا نچلے ہونٹ کا گیلا حصہ، سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی نوک سے ملائیں گے تو حرف فا ادا ہوگا. واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا. ان 4 حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے.
اس کے بعد ہم پڑھا تھا حلق میں 3 مخرج تھے. حلق میں جو 3 مخرج ہیں یہاں پر ایک مخرج سے اب 2 حرف ادا ہوگا. ہم نے حروف شفوی میں دیکھا تھا کہ ایک مخرج سے وہاں پر ایک حرف ادا ہو رہا تھا، لیکن اب ہم جیسے جیسے ہی آگے بڑھیں گے وہاں پر ایک مخرج سے 2 حرف، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہوں گے. تو حلق میں جو ہے 3 مخرج ہے. پہلے مخرج سے حرف خا غین، دوسرے سے ح عین، آخر سے حمزہ ہا ادا ہوگا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے حلق میں حلق کی بات ہو گئی. حلق کے بعد آتی ہے باری زبان کی. زبان میں ہے 10 مخرج. زبان کے 2 حروف ہم نے ان میں سے جانا تھا کہ 2 حروف اور 2 مخرج. ایک پہلے مخرج سے حرف قاف ادا ہو رہا تھا. قاف کا مخرج تھا زبان کا آخری حصہ، اور اس کے سامنے جو چھوٹی سی زبان ہے یا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے اسے لحات کہا جاتا ہے عربی میں. تو زبان کا آخری حصہ اور اس لحات یا کوہ جسے کہا جاتا ہے اردو میں، کوے کا شروع کا حصہ جب ہم ملائیں گے تو حرف قاف ادا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا مخرج تھا چھوٹے کاف کا جسے ہم کاف کہتے ہیں. ایک ہے 2 طرح کے ہمارے وہاں کاف پائے جاتے ہیں، ایک چھوٹا کاف نارمل جسے پڑھا جاتا ہے، اور ایک بڑا کاف جسے ہم کہتے ہیں جس کے اوپر 2 ڈاٹس پائے جاتے ہیں. تو بڑے قاف کا مخرج تھا زبان کا آخری حصہ، کوے کا شروع کا حصہ ملائیں گے تو حرف قاف ادا ہوگا. اور جو چھوٹا کاف تھا اس کا مخرج یہ ہے زبان کا آخری حصہ، کوے کا آخری حصہ جب ہم ملائیں گے تو حرف کاف ادا ہوگا. ان 2 حروف کو حروف لہوی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں لہوی؟ کیونکہ جو کوہ ہے اسے لحات کہا جاتا ہے عربک میں، اس لیے اسے ہم لہوی کہیں گے. تو بچوں یہاں تک آپ کو مخارج پورے یاد ہیں؟ جی آپا. جی سب کو یاد ہے؟ یہ میں نے ایک دفعہ پھر سے جی ریپیٹ آپا. کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے، جی یا اگر کسی آپا. کا اوکے یا اگر کسی کا مس ہوا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جائے. جی تو اب آپا. ہم جی بس اب آپ جو ہے میوٹ کر دیں. اب ہم زبان کا تیسرا مخرج جانیں گے. زبان کا تیسرا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا بیچ کا حصہ کون سا ہے؟ جیسے آپ دیکھے ہوں گے مثلا یہ موبائل ہے، موبائل میں ہم دیکھیں مثلا فار ایگزامپل ہماری یہ زبان ہے، یہ زبان کا نوکیلا حصہ ہے اور یہ زبان کا آخری حصہ، اور یہ زبان ہماری ہے. زبان کا یہ جو مڈل پارٹ ہے جو جسے ہم وسط زبان کہتے ہیں، درمیانی زبان کہتے ہیں، یہ درمیانی زبان اپنے ہی مقابل یعنی اس کے اپوزٹ جو اوپر تالو ہوتا ہے وہ تالو سے جب ہم ٹچ کریں گے تو ادا ہوگا جیم شین یا. کیا ادا ہوگا؟ جیم شین یا. یا میں آپ کہیں پر کھینچ کے پڑھتے ہیں، کہیں پر نہیں کھینچتے ہیں، تو نہیں کھینچنے کو غیر مدی کہا جاتا ہے، اور اگر کھینچا جاتا ہے تو اسے یا مدی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کیا ادا ہوگا؟ یہاں سے زبان کے درمیانی حصے سے زبان کا درمیانی حصہ جب اپنے مقابل اپنے اپوزٹ تالو سے ملے تو 3 حروف ادا ہوں گے، جیم شین یا. یا چاہے مدی ہو یا غیر مدی ایک ہی جگہ سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان حروف کے مخرج آپ یاد رکھے گا، پھر انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل مخارج کو سیکھیں گے. اب ہم پڑھتے ہیں سوروں کی طرف. سورہ ہم پڑھیں گے، آپ لوگ اپنے اپنے قرآن اگر سامنے تو کھول لیجئے تاکہ آپ کو دیکھ پڑھنے میں آسانی ہو. اور میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی ہے کہ اگر جو انسان قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے اس کا کیا ہے؟ ثواب ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے جانا النظر فی المصحف عبادہ، یعنی قرآن مجید کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. ٹھیک ہے، کھول لیجئے آپ لوگ قرآن مجید. چلے سورہ قریش کھولیں. سورہ قریش پڑھیں گے ہم لوگ، پھر اس کے بعد سورہ فیل اور سورہ ہمزہ پڑھیں گے. میں آپ لوگوں کو دیکھیں ہجے کر کے اس لیے پڑھاتی ہوں تاکہ ایک ایک ورڈ آپ کو کلیئر سمجھ میں آئے، اور کیسے کس حرف کو پڑھنا ہے، ہجے کر کے کیسے پڑھنا ہے یا جوائن کر کے کیسے پڑھنا ہے، وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام سے لی، الف یا زیر ای، لی ای، لام الف زبر لا، لی ای لا، فازر فی، لی ای لا فی،
قاف پیش قو را یا زبر روی قروی شین دو زیر شین قریشین یہاں پر آیت آگے اسٹاپ کریں گے قریش ہو جائے گا لإیلافی قریش را کو دیکھیں یہاں پر موٹا پڑھنا ہے ٹھیک ہے قریش ہم لوگ نارمل پڑھتے ہیں قریش نہیں پڑھیں گے قریش اردو میں کہا جاتا ہے قریش اور عربک میں قریش ہوگا لإیلافی قریش پھر الف یا زیر ای یہاں پر کھڑا زیر بھی ہے تو آپ اس کو الف کھڑا زیر ای بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کھڑا زیر نہیں بولنا ہے الف یا زیر ای بھی بول سکتے ہیں اس طرح سے لام الف زبر لا ای لا فا زیر فی ای لا فی ہا میم زیر ہم ای لا فیہم را حا زیر ریح لام زبر لا ریح لا تا کو ملائیں گے شین میں الف اور جو لام ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا یہ الف لام کو ہم سائلنٹ کریں گے ٹھیک ہے رحلة شين زبر تش رحلتش رحلتش شین زیر شی تا الف مد زبر تا اب چونکہ یہاں پر مد آ گیا ہے تو جس حرف کے اوپر مد ہوگا اسے ہمیں کھینچنا ہے کتنا کھینچنا ہے آئندہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گی فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ اسے ہمیں اتنا کھینچ کے پڑھنا ہے رحلت الشتاء اتنی دیر تک حمزہ زیر ای رحلت الشتاء واو صاد زبر وس صاد یا زبر صی والصیف فا زیر فی والصیفی اسٹاپ کریں گے والصیف یہاں پر بھی الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا اوکے اب دیکھیں ایلافہم رحلت الشتاء والصیف صاد آ گیا ہے تو اسے ہمیں موٹا پڑھنا ہے والصیف ہم اکثر کیسے پڑھتے ہیں اس آیت کو والسیف پڑھتے ہیں سیف غلط ہوگا والصیف کیونکہ یہاں پر حرف صاد آیا ہے صاد کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف فا لام زبر فل یا عین زبر یا فل یا یہاں پر چونکہ حرف عین آ گیا ہے تو عین کی ساؤنڈ عین کا ساؤنڈ ہمیں کہاں سے نکالنا ہے حلق سے ادا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا آپ نے جان لیا حروف حلقی کتنے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے ادا کرنا ہوگا فا لام زبر فل یا عین زبر یا فل یا با پیش بو دال واو پیش دو فل یا عبدو اب بدو کے آگے دیکھیں چھوٹا سے ایک یہاں پر الف آ گیا ہے الف سائلنٹ ہے اس الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے فل یا عبدو رب زبر رب ہمیشہ دیکھیں آپ غور کریں کہ جب بھی میں نے پڑھا ہے تو حرف را کو موٹا پڑھا ہے جی حرف را جہاں پر بھی آئے گا را کو ہمیشہ ہمیں موٹا پڑھنا ہے مگر ایک جگہ پر جب حرف را کے نیچے زیر آ جائے کسرہ آ جائے حرف را کو پتلا پڑھیں گے رب زبر رب با زبر با رب ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں ذال لام زبر ذل ہا ذل با یا زبر بئی تا زیتی بیتی اسٹاپ کریں گے بیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس کے بعد الذی الف لام زبر لام زبر لا اللہ ذال یا مد زیر زی الذی اس طرح سے الف تو زبر اتو عین زبر اتعام میم زبر ما اتعام ہا میم پیش ہم اتعامہم الذی اتعامہم میم نون زیر من جیم واو پیش جو من جو عین دو زیر عین یہاں دیکھیں عین کے نیچے دو زیر آ گیا اس کے بعد واو ہے تو آپ اس کو جو عین بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر ملائیں گے تو جو عین بھی پڑھا جائے گا اسے ادغام کے وقت ادغام کہتے ہیں ملانے کو ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا اسے ادغام کہا جاتا ہے جیسے کہ عین واو دو زیر عین اس طرح سے اگر آپ پڑھیں گے تو اسے ادغام کہا جاتا ہے اگر آپ نے ادغام کیا تو اس کو ایسے پڑھیں گے جو عین اور اگر ادغام نہیں کیا تو جو عین بھی پڑھا جائے گا اس کے بعد واو زبر وا الف زبر آ و آ میم زبر ما نون زبر نا و آمن ہا میم پیش ہم و آمنہم میم نون زیر من خو واو زبر خو من خو فا دو زیر فن خوفن اسٹاپ کریں گے خوف من خوف الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف ٹھیک ہے
اب میں فائنلی اس پورے سورے کو پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. یہ ہجے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ لوگ غور سے سنیں گے میں کیسے پڑھتی ہوں سورے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا سورہ؟ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فیل. سورہ فیل کا معنی کیا ہے؟ ایلیفینٹ. کل ہم نے اس کی اسٹوری جانا تھا. فیل کے معنی ہے ایلیفینٹ. جی آپا. ویری گڈ ویری گڈ. ابھی آپ لوگ مائک کو میوٹ کر دیں. جی آپا. اگلا سورہ پڑھیں گے ہم سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف زبر ا، لام میم زبر لم، الم، تا زبر تا، را زبر را، ترى، الم ترى، کاف یا زبر کی، فا زبر فا، کیف، الم ترى کیف، فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعل، الم ترى کیف فعل، را با زبر رب، با پیشبو ربو، کاف زبر کا، ربک، با زیر بی، الف صاد زبر اس، بی اس، ح الف زبر ح، بی اس ح، با لام زیر بل، بی اس ح بل، فا یا زیر فی، لام زیر لی، فیلی. اب یہاں پر آیت آ گئی ہے، سرکل آ گیا ہے، ہم یہاں سٹاپ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فیل. الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس طرح سے. دوسری آیت ہے الف زبر ا، لام میم زبر لم، الم، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، الم یجعل، کاف یا زبر کئی، دال زبر دا کید، ہا میم پیش ہم، کیدہم. آواز بند کر دیں. الم یجعل کیدہم، فا یا زر فی، تا با زبر تب، لام یا زر لی تبلی، لام دو زر لن تبلیلن. سٹاپ کریں گے. تبلیل. الم یجعل کیدہم فی تبلیل. اس کے بعد آیت نمبر 3. واو زبر و، الف را زبر ار، و ار، سین زبر س، لام زبر لا، و ارسل، عین زبر ع، لام یا زبر لی علی، ہا میم زیر ہم، و ارسل علیہم، تو یا زبر توی، را الف دو زبر رن، طیرن، و ارسل علیہم طیرن، الف زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا. سٹاپ کریں گے. ابابیل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. آیت نمبر 4. تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجارا، تا دو زیر تن، بحجارات، ترمیہم بحجارات، میم نون زیر من، سین جیم زیر سج، من سج، جیم یا زیر جی، لام دو زیر لن، من سجیل. سٹاپ کریں گے. من سجیل. من میں ہلکا سا غنہ کرنا ہے. من اس طرح سے نون سے ناک سے ساؤنڈ نکالنا ہے، اسے ہم غنہ کہتے ہیں. من سجیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. فا زبر فا، جیم زبر جا، فجا، عین زبر ع، فجع، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، فجعلہم، کاف زبر کا، عین صاد زبر عص، کعص، فا دو زیر فن، کعصفن. آپ کعصفن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ادغام کریں گے یعنی ملائیں گے تو فا کو میم میں ملائیں گے. فا میم دو زیر فم. اس طرح سے. کعصفم، میم الف زبر ما، کاف واو پیش کو، ماکو، لام دو سے لن، ماکول. سٹاپ کریں گے. ماکول. فجعلہم کعصف مأکول. اس طرح. ایک دفعہ میں پھر سے اس سورہ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آیا سورہ آپ کو؟ جی آپا جی آپا اس کے بعد ہم جی آپا دوبارہ بولوں اس سورہ کو؟ جی آپا یس ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ میں پھر سے اس سورہ کو پڑھتی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں میرے ساتھ ساتھ، آہستہ آہستہ سلولی سلولی آپ بھی ریپیٹ کریں، اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اوکے جی جی آپا ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے اگلا سورہ، سورہ ہمزہ. سورہ ہمزہ جی آپا یس آپا یس آپا یس آپا یس آپا نہیں تو آج 2 سورہ چونکہ ہم نے پڑھا ہے تو کل آپ کے لیے پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے تیسرا سورہ پڑھا ہے. تو ٹھیک ہے، بہتر ہے 2 سورہ آپ کو پڑھنا ہے، سورہ قریش، سورہ فیل. انشاءاللہ سورہ ہمزہ کی تلاوت کل ہم کریں گے. اوکے آپا کیا ہم آپ کو تلاوت کر کے سنائیں؟ آپا کیا ہم آپ کو سورہ فیل کی تلاوت کر کے سنائیں؟ ہاں سب لوگ ایک ایک کر کے ہم سنائیں سنائیں؟ آپ کے لیے. آپا ہم نے سب سے پہلے پوچھا تھا. جس نے سب سے پہلے پوچھا وہ پڑھے. ہم نے پوچھا تھا. اوکے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. دیکھیے بیٹا، آپ پڑھتے وقت دھیان سے سنا کریں کہ کہاں پر آپ نے غلطی کی ہے. علم ترو میں پھر درمیان میں بہت ساری غلطی ہے، دیکھ کر پڑھا کریں اس کو صحیح صحیح. آپا کیا ہم ٹھیک ہے؟ سنا سکتے ہیں؟ آپا نور مرزا. آپا ہم سنا سکتے ہیں؟ نور مرزا اس کے بعد عین. میں سناؤں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش. قریش، را کو موٹا پڑھیں گے، قریش. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. رب نہیں پڑھیں گے بیٹا، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، رب رب اس طرح سے. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. چلیں عین فاطمہ. عین فاطمہ نیکسٹ. آپا ہم پڑھے. ہاں اس کے بعد عین کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فی تضلیل، فی کو صحیح پڑھو. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. صدق اللہ العلی العظیم. اس کے بعد ہاں سنائیں، سمیحہ سن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 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 فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شاباش، بہت اچھے. نور فاطمہ پڑھیں. الرحمن الرحیم لإلاف قریش لے نہیں، لی ایلافی، لی ایلافی، قریش لإلافهم رحلة ایلافہم، لے نہیں ہے، ایلافہم رحلة الشتاء والصيف والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اوکے، اور پریکٹس کریں آپ اور اچھے سے پڑھیں. آپا ہم سورہ قریش سنائیں. ہاں سنائیں، خان سکینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک، اس کے بعد کون سا سنائے گا؟ ادیبہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صحیح پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في کیفا نہیں پڑھیں گے، چھوٹا کاف ہے نا، کیف. الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس طرح سے. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلناهم كعصف مأكول. اللهم صل على فجعلهم كعصف مأكول. ویری گڈ. اس کے بعد کون سنائے گا؟ نہیں اماں بس ایک سورج. چلے، اس کے بعد کون سنائے گا؟ ادیبہ کے بعد کون سنائے گا ابھی؟ آپا ہم نے سنا چکے بس دونوں سورے. سنانے والوں کی لسٹ ختم ہو گئی. اوکے چلے، میں کیونکہ ابھی میرا بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک دفعہ میں پھر سے اس سورے کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے سنایا ہے سب میں کچھ نہ کچھ کیا تھی، اس لیے میں دوبارہ سے اس سورے کو پڑھ کے سناتی ہوں. آپ لوگ غور سے سنیں اور دھیان دے کر سنیں، یہاں معنی دیکھیں، مستی نہیں کریں، بالکل اچھے سے پڑھیں، دھیان سے سنیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورہ قریش کی میں نے تلاوت کی، اس کے بعد ہے سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے بچوں، تو ہمارا ٹائم ختم ہوا، اور ان دونوں سوروں کی آپ کو ہوم ورک کر کے آنا ہے، کل آپ کو اس کی پریکٹس کر کے آنی ہے. اب اس کے بعد ہمیں دیجیے اجازت، اور اب آپ کی کلاس دنیات اسٹارٹ ہوگی.
शमीम आपा अपनी क्लास का आगाज करें। आवाज आ रही है हमारी? जी जी आपा। जी मैम। कि हम माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक और नजीस चीजें। आज हम आपको बताते चलेंगे कि पाक और नजीस क्या है। इस्लाम ने कुछ चीजों को पाक करार दिया है, पानी, जमीन वगैरह। उनकी दो किस्में हैं, जो खुद पाक है मगर दूसरों को पाक नहीं कर सकती है, जैसे कि गुलाब, शरबत, रस वगैरह। ये तीन चीज खुद पाक है, लेकिन अगर हमें कोई चीज को पाक करना है तो ये चीज उसको पाक नहीं कर सकती है। सेकंड, जो खुद पाक है और दूसरों को भी पाक कर सकती है, जैसे कि पानी, मट्टी वगैरह। अगर हमारी कोई चीज, हमारा ये लिबास गंदा है, नजीस है, तो हम इसको पाक कर सकते हैं उस चीज से, पानी से। अगर कहीं मट्टी कहीं पर नजीस है तो हम वो मट्टी को खोद कर हटाकर उस पे दूसरी नई मट्टी से उसको पाक कर सकते हैं। पानी, मट्टी ये खुद भी पाक है और ये दूसरों को भी पाक कर सकती है, दूसरी चीजों को भी पाक कर सकती है। सेकंड, इसी तरह इस्लाम ने कुछ चीजों को नजीस करार दिया है। जिस तरह से पाक कर सकती है उसी तरह से इस्लाम ने दूसरी चीजों को भी नजीस करार दिया है। जो नजीस है वो पाक हो सकती है, जैसे नजीस कपड़ा, नजीस बर्तन वगैरह। एंड जो नजीस है और कभी पाक नहीं हो सकती है वो क्या है, जैसे कि कुत्ता और सुअर, जैसे PIG, पिग जिसे कहते हैं, वो दोनों ही चीज नजीस है, वो कभी भी पाक नहीं हो सकती है। तो ये नजीस और पाक ये है। चलिए मैं आप लोग को आज एक सच्चाई के ऊपर एक लेक्चर देना चाहती हूँ कि हमेशा सच हमें बोलना चाहिए, जिसमें सच्ची बोलना अच्छी आदत है। सच बोलना एक अच्छी आदत है। जो आदमी सच बोलता है वो तमाम बुराइयों से बचा रहता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे आदमी का किस्सा सुनाती हूँ जो तरह तरह के बुरे काम किया करता था, मगर सच बोलने की वजह से उसने तमाम बुरे काम को छोड़ दिया। अगर हम सच बोलेंगे तो जरूर हम बुरे कामों से बचे रहेंगे। चलिए मैं आप लोग को एक किस्सा उस पर सुनाते हुए चलती हूँ। एक शख्स ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं, जिनमें से मैं कोई एक को छोड़ सकता हूँ? जिनमें से मैं कोई एक चीज को छोड़ सकता हूँ? रसूल खुदा ने फरमाया कि पहले किस बुराई को छोड़ो, पहले किस बुराई को छोड़ो? रसूल खुदा ने फरमाया कि सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दो। उसके अंदर, उस आदमी के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन रसूल खुदा ने क्या किया कि मैं आपको पहले बताते चलती हूँ कि सबसे पहले रसूल खुदा ने कहा कि हाँ, पहले मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि आप पहले सबसे पहले किस बुराई को छोड़ो। उस शख्स ने पूछा, क्या रसूल अल्लाह? रसूल अल्लाह ने कहा कि झूठ बोलना छोड़ दो। वो शख्स आपसे आइंदा झूठ ना बोलने का वादा करके चला गया। उस शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोलने का वादा करके चला गया कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जब रात को वो शख्स चोरी करने के लिए घर से चला तो उसको ख्याल आया कि अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया था कि तुम रात को कहाँ थे, तो उसको सबके सामने मुझे चोरी करने का हाल बयान करना पड़ेगा।
کیا کرنا پڑے گا؟ چوری کا حال بیان کرنا پڑے گا، اور وہاں کافی مجمع ہوگا۔ اگر سب لوگوں کے بیچ میں نے کہا کہ میں چوری کر کے آ رہا ہوں تو پاپا آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ آواز سلو آ رہی ہے؟ اور لوگوں کو آ رہی ہے ہماری آواز؟ نہیں آپا آپ کی جی آواز آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ابھی آ رہی ہے؟ زور سے بولے، اور زور سے بولے۔ نہیں آپ کی آواز صحیح سے آ رہی ہے۔ چلیے مائک آف کر دیجیے، ہم کو بتانے دیجیے کیونکہ ٹائم کافی کم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ چلیے، تو اس شخص نے کہا کہ آئندہ جھوٹ بولنے کا وہ رسول خدا کے پاس سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن جب وہ رات میں چوری کرنے کے لیے نکلا چلا، اس کو دل میں خیال آیا کہ اگر میں چوری کرنے تو میں جا رہا ہوں، لیکن رسول خدا جب مجمع میں مجھ سے پوچھیں گے تم رات کو کہاں تھے، جب میں کہوں گا میں چوری کرنے گیا تھا تو رسول خدا کو برا لگے گا اور میری بھی بے عزتی ہوگی۔ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم رات کو کہاں تھے، تو سب کے سامنے مجھے چوری کرنے کا حال بیان کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کے وہ چوری کرنے نہیں گیا۔ دوسرے دن جب وہ شخص شراب خانے کے پاس سے گزرا تو اس کا کیا جی چاہا کہ میں تھوڑی سی شراب پی لوں، مگر ساتھ ہی جھوٹ نہ بولنے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اگر یہ سوچا، اگر وعدہ اس کو یاد آ گیا کہ اس نے رسول خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اسے وعدہ یاد آ گیا اور سوچنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمائے کہ آج کے دن میں کہاں رہے تھے، تو کہنا پڑے گا کہ میں شراب خانے میں تھا۔ وہ پھر ڈر گیا کہ نہیں، سب کے سامنے پوچھیں گے مجمع میں، پھر ان کو برا لگے گا، اور رسول خدا کو بھی انہوں نے جھوٹ بولنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا رسول خدا۔ تو آج اس نے شراب پینے کے لیے گیا، لیکن اس نے شراب نہیں پیا۔ اس خیال سے وہ شراب پینے بھی نہیں گیا۔ اس کو جب کبھی کوئی برائی کام کرنے کا خیال آتا تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگتا کہ اگر میں یہ برا کام میڈم آواز نہیں آ رہی ہے۔ سب کو آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ جی رہی ہے۔ آپ تھوڑی لو آ رہی ہے۔ آپا کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کی آواز کلیئر ہے۔ آپ کو نہیں سنائی دے رہا ہے؟ آپ اپنے مائک کا والیوم فل رکھیے۔ والیوم فل ہے۔ پھر وہ شراب پینے نہیں گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ میں سوچ لوں گا اگر میں یہ برا کام کروں گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائے تو مجھے سب کے سامنے اور اس کا اقرار کرنا پڑے گا، اس طرح سب لوگوں میں بے عزتی ہوگی۔ اس کے خیال سے وہ ہر برے کام سے بچ گیا۔ دیکھو، وہ شخص جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کرنے سے تمام برائیوں سے بچ گیا۔ سچ بولنے کا وعدہ اس نے کیا، اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کہوں گا اور اب جھوٹ نہیں بولوں گا اور تمام کاموں سے بچے رہوں گا اور عزت پاؤں گا۔ اس طرح اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ میں یہ سب کاموں کو چھوڑ دوں، اور اس شخص نے سب کاموں کو چھوڑ دیا، سارے برے کاموں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سے وہ شخص سدھر گیا۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آپ لوگوں کو قصہ سمجھ میں آیا نا؟ جی آپا۔ چلیے اب میں آپ لوگ کو ایک دوسرا واقعہ بتانے چلوں کہ ہر بات پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر خدا کرنے کا بھی کافی طریقے ہیں، تو وہ میں آپ لوگ کو بتاتے چلتی ہوں کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ہمیں اسے کس طرح سے شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے۔ صرف زبان سے بولنے سے ہی اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا ہے۔
چلیے روزمرہ کی زندگی میں جب کوئی ہماری مدد کرتا ہے، مثلاً ہمیں کوئی پین دیتا ہے، قلم دیتا ہے یا کتاب استعمال کے لیے دیتا ہے، استاد ہمیں علم عطا کرتا ہے، اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ کسی کا شکر گزار ہونے کے لیے صرف زبان سے شکریہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی شکر بھی ضروری ہے، یعنی جو چیز ہمیں ملی ہو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ مثلاً جو مفید باتیں ہمیں استاد نے بتائی اور ان پر عمل کرے اور انہیں دوسروں تک کے پہنچائے۔ جیسے میں آپ لوگ کو یہ بتاتے چل رہی ہوں کہ ہمیں کس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں نے آپ لوگوں کو اچھی باتیں سمجھائی تو آپ بھی لوگوں تک کے اپنے فرینڈس لوگوں کو شیئر کیا کرو، ٹھیک ہے؟ کسی کا شکر گزار ہونے کے لیے صرف زبان سے شکریہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی شکر بھی ضروری ہے، یعنی جو چیز ہمیں ملی ہو اس کا صحیح استعمال کیا جائے، مثلاً مفید باتیں ہمیں استاد نے بتائی ہے ان پر عمل کرے اور انہیں دوسروں تک کے پہنچائے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اب یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم زبانی اور عملی طور پر ان کا شکر ادا کریں، عملی شکر نہ ہو تو لطفی شکر بے مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے چلے یا ان کو حرام چیزیں دیکھنے میں استعمال کرے تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، یعنی آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان سے حلال چیزیں دیکھی جائے، اس طرح کان کا شکر یہ ہے کہ انہیں حرام باتوں مثلاً گانا، غیبت وغیرہ کے سننے سے بچایا جائے، زبان کا شکریہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی حمد کی جائے اور اسے جھوٹ، غیبت جیسی بری باتوں سے بچایا جائے۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کا طریقہ یہ ہمیں اسلام نے بتلایا ہے، اس لیے اس کا شکر گزار بندہ وہی ہے جو دین اسلام کے تمام احکام پر چلے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو ہمیں اس ہاتھوں سے چوری بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کان دیا، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اللہ کا دیا ہوا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم نہ گانا سنیں نہ ہم کسی کی غیبت سنیں، ٹھیک ہے؟ شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہ واقعہ؟ جی 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 آپا جی آپا جی آپا ہم کو سمجھ گیا۔ کون سی ہے کیا؟ پاک چیزیں کون سی ہے؟ جیسے پانی، مٹی، اسے ہم پاک کر سکتے ہیں ہمارے۔ اور کون سی چیزیں نجیس ہے؟ کتا اور سور نجیس چیزیں ہے جس کو ہم کبھی بھی پاک نہیں کر سکتے۔ ویری گڈ۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ کسی کی غیبت نہ سنے، میوزک نہیں سنے، یہ اللہ کی ہر چیز دی ہوئی کو ہم لوگ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہا نے تو ہمیں میوزک نہیں سننا چاہیے، آنکھ سے حرام چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہاتھ سے چوری نہیں کرنا چاہیے، گانے نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ اور گانے نہیں سننا چاہیے، ہاتھ سے چوری نہیں کرنا چاہیے اور آنکھ سے حرام چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے، کان سے میوزک نہیں سننا چاہیے۔ شراب نہیں پینا چاہیے۔
ذمہ داری ہے. اگر آپ لوگوں کو کچھ اچھی باتیں کوئی بتاتا ہے تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے, اگر سامنے والے کو نہیں پتا ہے تو ہم اسے شیئر کریں. ہمارا علم شیئر کرنا چاہیے ہمیشہ. اور اگر شیئر کریں گے اللہ خوش ہوگا. ہاں کرنا چاہیے. علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. اور علم ہمارا کبھی ختم بھی نہیں ہوئے گا. چلو میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتاتے چلتی ہوں کہ اپنی مدد ہم کو اپنے آپ سے اپنی مدد کرنا چاہیے. اپنے کام ہمیں خود کرنا چاہیے. ایک واقعہ ہے کہ قافلہ لمبی مسافت طے, رسول خدا کا واقعہ ہے کہ ایک قافلہ لمبی مسافت طے کر چکا تھا. ہر شخص کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے. جانور بھی تھک کر چور ہو چکے تھے. یہاں تک کہ یہ لوگ ایسی جگہ پر, رسول خدا کا واقعہ ہے, یہاں تک کہ جو لوگ ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پانی موجود تھا. رسول مقبول بھی اسی قافلے کے ساتھ تھے. اپنے اونٹ پر سے رسول خدا نیچے اترے. ہر آدمی کی یہی کوشش تھی کہ جلد از جلد وضو کر کے نماز کے لیے آمادہ ہو جائے. رسول مقبول بھی سواری سے اترنے کے بعد چشمہ آب کی طرف چل پڑے. لیکن چند قدم چلنے کے بعد وہ بغیر کسی سے کچھ بتائے واپس لوٹ آئے. اصحاب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید پیغمبر اسلام کو یہ جگہ پسند نہیں آئی. سب کی نگاہیں رسول اکرم پر لگی ہوئی تھی. سب لوگ اس وقت اور زیادہ حیران ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے کمر بند اٹھایا اور اپنے اونٹ کی کمر باندھنا شروع کر دیا. جلد ہی اس کام سے فارغ ہو کر وہ چشمے آب کی طرف لوٹ پڑے. چاروں طرف سے لوگوں نے فریاد شروع کر دی کہ اے رسول خدا, آخر آپ نے ہم لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ہمیں اس کام میں شرف حاصل ہو جاتا. سب لوگ رسول خدا نے جب اپنا کام خود کر لیا, لوگوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول خدا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا, ہم کر دیتے آپ کا کام. رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے کام میں کبھی دوسروں کی مدد لینا چاہیے اور نہ ہی دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک مسواک ہی کیوں نہ لانی ہو, اسے خود ہی انجام دو. ہمیں ایک چھوٹی سی مسواک, ایک چھوٹی سی لکڑی ہی کیوں نہ لانی ہو, ہمیں خود لانا چاہیے. ہمیں خود اپنی مدد خود کرنا چاہیے. ہمیں کسی کو آرڈر نہیں دینا چاہیے کہ آپ ہماری یہ مدد کرو, وہ بھلے ہی ہمارے پیرنٹس کیوں نہ ہو. ہمیں اپنا کام خود اٹھ کر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی آپا. یہ واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے, اپنا کام خود سے کرنا چاہیے, کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. ہمیں اپنا کام خود سے کرنا چاہیے, دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جلد سے جلد کسی انجان شخص پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسروں پر نربھر جی نہیں آپا. رہنا چاہیے. خود کا کام سمجھ میں خود سے کرنا آیا؟ چاہیے. جی پاپا کیا کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے اور ہمیں کن کن نعمتوں کسی پہ کس بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. طرح سے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو وضو کرنے آتا ہوگا, سبھی لوگوں کو وضو کرنے آتا ہوگا. جی آپا. مطلب دینیات میں وضو, ہم نے یہ سوچا کہ سب جی ہوگا تو ہم کیا بتائیں ڈیٹیل میں, تو بچوں کو تو آتا ہی ہوگا. جی آپا. ایک مجھے ایک دم اچھے طریقے سے وضو کر کے بتائے گا کوئی؟ آپا ہم بتا سکتے ہیں. ہاں, ایک ہی بتائیے اور اچھے سے بتائیے. ٹھیک ہے. آپ کیا ہم بتا سکتے ہیں. آپا کیا ہم بتا سکتے ہیں. بتائیے, کوئی ایک بتائیے پلیز. آپا کیا ہم بتا سکتے ہیں. جی آپ بتائیے. آپا ہم بتائیں. آپ بتائیے. آپا بتائیے. اچھا آپا, پہلے ہمیں اپنے ہاتھ کٹے تک کے دھونا چاہیے 3 بار, اور ہمیں کلی کرنا چاہیے, ناک میں پانی ڈالنا چاہیے 3 بار,
اور یہ مستحب عمل ہے. واجب ہے کہ ہم چہرہ دھوئیں. اس سے ہم جب چلو میں پانی بھرے چہرہ دھونے کے لیے تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ وضو کرتے ہوں واجب نماز کے لیے واجب کر بتانا اللہ. اور جب ہم چہرے پہ پانی ڈالیں تو بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی تک کے ہمارا پانی پہنچنا چاہیے اور ہمارے ہاتھ کی جتنی بھی چوڑائی ہے نا وہاں سے ایسے پہنچے. اور ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں بعد میں. اور پھر ہم چلو میں پانی لے کے اپنے ہاتھ دھوئیں گے تو ہم کونی سے ہاتھ لیں گے. لڑکیوں کے لیے ہے کہ یہاں سے چالو کرے اور لڑکوں کے لیے ہے کہ وہ کونی سے چالو کرے. اور لڑکیوں کے لیے ہے کہ یہاں سے چالو کرے. اور ہم 2 بار اپنے ہاتھ پہ پانی ڈالیں گے اچھے سے ہر جگہ تک پہنچنا چاہیے. اگر ہم نے چوڑیاں پہنی تو انہیں ہلا کے کر لینا چاہیے. اور اگر وہ ہل نہیں سکتے تو ہم مطلب پانی وہاں پہ نہیں پہنچ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے تو ہمیں اسے اتار بھی دینا چاہیے. یا تو انگوٹھی جیسے کہ انگوٹھی ہمیں لگ رہا ہے کہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو ہمیں انگوٹھی نکال کے وضو کرنا چاہیے ہاتھ پہ پانی ڈالنا چاہیے. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ہلا سکتے ہیں اوپر نیچے کر کے تو پانی پہنچ جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم انگوٹھی نکالیں. ایسے ہی ہم دوسرے ہاتھ کا کریں گے. 2 بار ہمیں آگے سے پانی ڈالنا ہے یہاں سے پوری انگلیاں سب ہمارے ہاتھ کا ہر اعضا جو ہے پورا بھیگنا چاہیے تبھی ہمارا وضو ہوئے گا ٹھیک سے. اور مسح کرنا چاہیے. مسح سر کا مسح ہوگا جو ہم 3 انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں ایسے اور 1 انگلی سے بھی کر سکتے ہیں ایسے. اور پیر کا مسح ہوگا. پیر کا مسح پیر کے انگلی کے سرے سے لے کے گٹے تک کے ہوگا. اور ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں پورا اور 3 انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں ایسے دونوں پیر کا. آپ میوٹ ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بتایا. ٹھیک ہے چلیے آپ لوگوں کو سبھی لوگوں مجھے پتا تھا کہ سبھی کو وضو کرنا آتا ہوگا. چلیے ابھی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا تو ہم لوگ کل ملیں گے اسی وقت ٹھیک 4 بجے زینبیہ چینل پر. اللہ حافظ میم. حافظ.